السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلطان بن تاج اور یہ پروگرام ہے رات گئے۔ اس وقت 2:44 ہوئے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ 28 جنوری 2026 ہو چکی۔ کیسے ہیں آپ؟ میری تھوڑا سانس خراب ہے، اگر میری آواز آپ تک جیسے پہنچنا چاہیے ویسے نہ پہنچے تو اسے اللہ کی کرنی سمجھ کر ہم اکثر اپنے کاموں کو، اپنی غفلتوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی اندیشیوں کو اور اپنی غفلتوں کو رب کے نام کر دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو آج نا میرے دوست ہیں، دے اونلی کہہ لیں کہ ان دس ریگارڈ کہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایک موڈیول ہیں۔ میں نے پیار سے ان کا نام ریحان ساکت رکھا ہوا۔ تو جسٹ آئی واز سیٹنگ، تو میں بیٹھا ہوں تو میں نے انہیں سوال کر دیا کہ یار یہ اس اب جو ہمارے دور جا رہا ہے نیوکلیئر ایرا سے بھی کچھ آگے چیزیں آ گئی ہیں، ہاں جی، اور بہت مختلف زمانہ ہے۔ تو زمانہ کہتے ہوئے بھی وہ منع کیا گیا ہے کہ نہ کہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے سب و شتم کرتا ہے، زمانے کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، ٹائم اینڈ اسپیس کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ان کا اوریجن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وقت اور خلا کب سے۔ خیر، تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ ویٹو پاورز کون سی، ان کی ایتھیکل کوئی پوزیشن ہو، کوئی کسی حوالے سے کوئی لافل لیگیلٹی، اور ان ممالک کی جو بھی لوگ رہے ہیں ان کی کوئی لیگیسی ہو جس کو وہ فالو کر رہے ہوں، یا وہ جس لیگیسی کو پروموٹ کر کے آج تک کھڑے۔ تو میرا خیال ہے کہ ناٹ کلیئر اباؤٹ کہ ریحان ساکت، کیونکہ میں اسے کہتا ہوں کہ ریحان ہنسا ہوگا جی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ تو جی ویٹو پاور کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ اس کی جغرافیائی، اس کے تسلط کی حدیں اور اس کے اثرات اور اس کی قوت اور اس کی طاقت اور اس کی حیثیت، اس کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہوں، کچھ اس کا پس منظر۔ تو واٹ ایور ہی روٹ، میں اس ویلاگ کہ ڈسکرپشن میں یہ پورے کا پورا دے دوں گا، مجھے اچھا لگا یہ، تو میں اس کو ریڈ آؤٹ بھی کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو کبھی متحدہ نہیں رہیں اپنے مفادات کے حوالے سے اپنے آپ سے جڑی رہی ہیں، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آگے جو کبھی سلامتی والا کوئی کام نہیں کر پائیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ 71 سال ہونے کو ہیں تو ناٹ سین کہ انہوں نے کوئی سلامتی کا کام کیا ہو۔ خیر، یہ 5 مستقل ممالک ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جن کو یہ پار حاصل ہے کہ وہ جس کی منجی چاہے ٹھوک دیں، ہاں جی، جس کی مرضی اس طرح کینچیاں تیز کر دیں، ہاں جی، جب چاہیں جنوں کو خرد اور جب چاہیں خرد کو جنوں کہیں، یہ ان کے حسن کرشمت ساز کی کرم نوازیاں ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور سابق سوویت یونین جسے روس کہا جاتا ہے،
اور چین، یہ جناب وہ 5 نابغہ روزگار ممالک ہیں جو ویسے دنیا کو پولیٹیکلی وارسا ٹریٹی اور جنیوا ایکارڈ نے بھی تقسیم کیا تھا۔ وارسا میں جو لوگ آئے وہ روس کے زیر نگیں، اور وہ ان کے مفادات کے گیت گانے لگے، اجتماعیت کے گیت ہیں جی وہ، اور وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو اور نہ جانے کیا کیا، اور پوری دنیا کی اکانومی کو ان ایون اکانومی کو ایون اکانومی کرنے کے وہ دیٹ واز ویری بیوٹیفل ان اے سینس کہ اگر ایسے ہو جاتا تو مجھ جیسے بندے کو بھی اس وقت 8x8 کے کمرے میں نہیں ہوتا۔ سوری جی۔ تو یہ وہ قوتیں تھیں جو دوسری جنگ عظیم کی ایکچولی فاتح تھیں، اور ہوتا یہی ہے کہ جب بدماش مل کے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پھر وہ جو مال غنیمت آتا ہے، وہ جو انہیں ملتا ہے، وہ پھر آپس میں باہم اسے بانٹ لیتے ہیں، جس سے مطلب بندروں کی اقسام کہ ایپ کو کتنا ملے گا، چمپینزی کو کتنا ملے گا، بیبون کو کتنا ملے گا، تو ہر قسم کے بندر تھے، تو ان بندروں نے اپنی وہ تقسیم کر لی۔ میں تو ویسے ان کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ نیوکلیر دنیا کے 5 مامے، ہاں جی، یہ برطانیہ سب سے بڑی نو آبادیاتی طاقت کے طور پہ آیا، کہ یہ وہ سلطنت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ سن نیور سیٹس آن دا برٹش ایمپائر۔ اس کے جناب زیر نگیں زیر قبضہ علاقوں میں بر صغیر پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، مشرق وسطیٰ، عراق، اردن، فلسطین اور افریقہ، مصر، کینیا، نائجیریا، جنوبی افریقہ، جنوب مشرقی ایشیا، ملائیشیا، میانمار اور دیگر میں کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اور کل زیر اثر علاقے جو ہیں وہ پوری دنیا کی جناب 35 سے 40% ہیں پوری دنیا کا۔ فرانس افریقہ کا بڑا قابض ہے، سب سے بڑا قابض اگر افریقی ممالک پہ ہے تو وہ فرانس سے خاص طور پر افریقہ اور عرب دنیا میں قبضہ کیا۔ ان کی جناب اہم جو دلہنیں ہیں، نوآبادیاتی دلہنیں، ان کا تعلق شمالی افریقہ، الجزائر، مراکش، تیونس، مغربی افریقہ، سینیگال، مالی، نائجر، وسطی افریقہ، وسطی افریقی جمہوریہ، کانگو، اور مشرق وسطیٰ میں شام، لبنان، تقریباً 20 سے زائد ممالک، اور جناب روس، سوویت یونین سابقہ، نظریاتی قبضہ ان کا جناب، جو ان کے نظریے کے زیر نگیں، اور جو ان کی کاکل مشکیں اور زلف گیرا گیر کے اسیر ہوئے، اور اپنی کالونیاں انہوں نے کم بنائیں، لیکن سیاسی اور عسکری تسلط بہت وسیع کیا۔ ان کی زیر اثر علاقے جو ہیں وہ مشرقی یورپ، پولینڈ، ہنگری، چیکوسلواکیہ، ہاں جی، اور وسطی ایشیا میں قازقستان، ازبکستان، قفقاز، جارجیا، آرمینیا، بالٹک ریاستیں وہ بھی شامل ہیں۔ 15 سے زائد ریاستیں براہ راست وہ ان کا حصہ رہی جناب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امریکہ دی گریٹ، اللہ اکبر، جدید سامراج۔ امریکہ نے کلاسیکل کالونی نہیں بنائی، بلکہ فوجی اڈے، حکومتیں بدل دینا، معاشی کنٹرول حاصل کرنا، ملٹری ہارویسٹ سے ڈرانا، خوف دلانا، مفادات حاصل کرنا، گروہ بندیاں کر کے اپنے پیچھے لائن اپ کرنا لوگوں کو،
مداخلتیں کر کے فلپین پہ براہ راست قبضہ، کیوبا پہ بالواسطہ، ویتنام، افغانستان، عراق، لیبیا، پاناما، چلی اور 50 سے زائد ممالک میں فوجی یا سیاسی مداخلت ہے ان کی۔ چین جو بہت شریف ہے، انتہائی شریف، کسی کو کچھ نہیں کہتا، صرف اپنے مفادات کے لیے چاہے تو وہ کسی کرونا کے کسی ایگریمنٹ میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ علاقائی توسیع، چین نے زیادہ تر داخلی و سرحدی قبضے کیے اس نے، اور اس کے زیر کنٹرول علاقے میں تائیوان، ہانگ کانگ، میکاؤ، تبت، سنکیانگ، جنوبی بحیرہ چین میں بھی کئی ممالک سے تنازع جناب ان کا چل رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک نظر میں ویٹو پاور کے زیر قبضہ جو زیر اثر علاقے ہیں، برطانیہ دنیا کا 1/3 حصہ، فرانس، افریقہ، عرب دنیا، روس، مشرقی یورپ، وسطی ایشیا، امریکہ، عالمی عسکری اثر اس کا، اور چین کا علاقائی توسیع کا سلسلہ، یہ تمام جس کا کوئی اخلاقی، کوئی کسی قسم کا کوئی جواز ہوتا ہے نا، وہ نہیں ہے۔ کہ جو مائٹ کو رائٹ ہونے کے لیے مائٹ ہی کافی ہوتا ہے، تو اس کو کوئی نیڈ ناٹ اینی لاجک، need not any justification. Tyranny needs no justification to say that I have to do it. They simply think and they do. وہ بس سوچتے ہیں اور کر گزرتے ہیں۔ کون ہے جو پوچھے گا؟ وہ ٹرمپ جو ہیں وہ لاہور کی گلیوں میں اس طرح کینچیاں تیز کرنے آئے ہیں، یا کسی دی منجی ٹھوکن آئے نے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ویسے دنیا بڑی وہ انفرادی طور پر انسان کے جو اس کا رائٹ ہے، شخص کا، فرد کا، یہ جمہوریت اس کی بہت بڑی پرچارک ہے اور بہت بڑی کہہ لیں کہ چیمپئن ہے، لیکن اس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے۔ تو اقوام متحدہ کی ویٹو پاور کی بھی اخلاقی بنیادیں نہیں ہیں، اور یہ طاقت اور فتح کی نشے پہ جام سے جام ٹکرا کے چیئرس اور یہ بنا دی گئی ہیں، اور آج تک کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر نیوکلیر پار ہونا وجہ ہے تو پھر پاکستان بھی نیوکلیر پار ہو چکا ہے، تو انڈیا بھی ہو چکا ہے۔ دے شوڈ بی آلسو ویری مچ دیئر ان ویٹو پارس۔ خیر، فلسطین، کشمیر، یمن اور شام کا کیا بنا؟ کیا ان ویٹو پارس میں کیا رول ہے ان کا؟ ایسے مسائل پر انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہیں۔ پھر وہ ریحان نے آخری جو میرے تابوت میں، میری سوچ کی تابوت میں، میرے فکر کے تابوت میں، میرے تخیل کے تابوت میں، میرے وہ ارمان، میری وہ خواہشیں جو حسرت ہو چکی ہیں، ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں مستند تاریخی حوالے پیش کروں اور نقشوں کے ساتھ وضاحت بھی بھیج دیتا ہوں، اسلامی اخلاقی یا سیاسی تجزیہ بھی الگ الگ کر کے دے سکتا ہوں۔ اٹ واز آل اینف۔ یوں سمجھیے کہ مرے کو مارے شاہ مدار، بیچارہ جو تحسین ہے، ریحان ساکت جو ہے، مجھے تو بھول بھی جاتا ہے، وہ دراصل کہنا یہ چاہتا تھا کہ بھائی کیا سوال کرتے ہو؟ اس دنیا میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کارل مارکس نے تو بیچارے نے اجتماعیت سے لوگوں کو کچھ کرنا ہی چاہا تھا، لیکن اسٹالن نے کہا کہ
انصاف آج سے یاد رکھیں وہی ہے جو ہم کریں گے۔ تو آج دور حاضر کا انصاف جناب ہمارے محترم ڈونلڈ ٹرمپ جو کرتے ہیں، ان کے حواری جو کرتے ہیں، وہ انصاف ہے۔ اور ان کے حواریوں میں آگے بڑھ کے سب سے زیادہ وہ ہمارے حرمین شریفین کے جو رکھوالے ہیں جی، وہ شاہ عبداللہ شاہ کے بیٹے ہیں، وہ سلمان، وہ شامل ہیں۔ تو کون کس زاویے سے آگے بڑھ کے کیا کیا کر گزرے گا کچھ پتہ نہیں۔ تو انہوں نے تو مجھے آگے کہا کہ کچھ کریں، تو میرا خیال یہی ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اجازت دیں میں جناب ویٹو پاور، وہ جو دنیا کے مامو جان ہیں 5، ہاں جی، ان کی شان میں وہ قصیدہ جو ہے، وہ جو وقت سنا رہا ہے، وہ میں بھی سنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو گراں گزرے تو کمزور بیچارہ معافی مانگتا ہے، وہ جدھر سے پانی آ رہا ہوتا ہے وہ دوسری سمت بھی کھڑا ہو کے پانی پیے، تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ دراصل وہ تو نہیں پی رہا اس سمت سے آنے والا پانی، لیکن تیرا باپ اس نے پیا تھا۔ تو جناب ہمارا جرم یہ ہے، کمزور لوگوں کا جرم یہ ہے، غریبی خود، جیسے بڑھاپا خود ایک مرض ہے، اسی طرح غریبی، کمزوری، ناداری، مفلسی یہ بھی مرض ہے۔ اجازت دیں، سلطان بن تاج آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ آپ کے 16 منٹ اور 48 سیکنڈ میں نے لے لیے، بہت مہربانی، جیتے رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ یہ رسمی دعائیں دے کے خود کو میں مطمئن کر رہا ہوں، ویسے اس طرح تمہیں اطمینان ملتا نہیں ہے۔ ایکسٹیسی لائز سم ویئر ایلس، مسرت انبساط یہ کہیں اور واقع ہے۔ اللہ حافظ، ناظر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔